السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کل عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ دیسی ادویات، یونانی ادویات ایلوپیتھی ادویات کے مقابلہ میں اتنا کام نہیں کرتی ہیں۔ بس یہ بات کی حد تک ہے، حقیقت یہ ہے ایلوپیتھی جو ادویات ہیں وہ وقتی طور پر کام کرتی ہیں، بیماری جسم کے اندر موجود رہتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں، شوگر ہو گئی، معدے کا مسئلہ ہو گیا، سر درد ہو گیا، نزلہ زکام ہو گیا، آپ وقتی طور پر آپ کو ڈاکٹر انجیکشن یا ٹیبلٹ سیرپ دیں گے، بیماری دب جائے گی۔ کیمیکل ایلوپیتھی ادویات میں زیادہ کیمیکل کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہی بیماری آپ کو دوبارہ واپس کچھ دنوں کے بعد بیماری ہو جاتی ہے، پھر آپ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مہنگا علاج کراتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو یونانی ادویات ہیں، دیسی جڑی بوٹیوں سے بنائی جاتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیماریوں کی شفا کے لیے، یہ ہماری بیماریوں کی شفا کے لیے یہ جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، درخت پیدا کیے ہیں۔ اور پھر ہماری جو حکماں کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ان ادویات کو جیسے اللہ پاک نے جڑی بوٹیوں میں ذائقہ بنایا ہم ویسے ہی پیش کریں۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو ادویات ہیں یہ آہستہ آہستہ کام کرتی ہیں۔ کچھ ادویات ایسی ہیں جو فوری طور پر بھی کام کرتی ہیں، یہ بیماری کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ اب ایک انسان ہے، اس نے ساری زندگی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ایلوپیتھی ادویات کا سہارا لیا ہے۔ ایلوپیتھی ادویات میں ہائی پوٹنسی ڈوز دی جاتی ہے۔ ہائی پوٹنسی ڈوز جب دی جاتی ہے تو انسانی جسم ہائی پوٹنسی ڈوز کھانے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ایلوپیتھی میں تو ہائی پوٹنسی نہیں دی جاتی، اس لیے پھر وہ جب انسان کا جسم ہائی پوٹنسی ڈوز کھانے کا عادی ہوتا ہے تو پھر یہ ایلوپیتھی ادویات اسے پھر اثر نہیں کرتی ہیں، پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ مایوس نہ ہوں، آپ کو کسی بھی قسم کی بیماری ہو، آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، آپ کا جو معالج حکیم ہو، مستند حکیم ہو، وہ آپ کو جو بھی ادویات دے تو آپ اس ادویات کو باقاعدگی کے ساتھ بلا ناغہ کھاتے رہیں۔ ہاں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے، یہ جو دیسی ادویات ہیں یہ بیماری کو باہر نکالتی ہیں۔ بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیماری بڑھ رہی ہے، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیماری باہر نکل رہی ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ ہمارے گھر کے اندر چور گھسے یا ڈاکو آ جائیں، بیماری بھی چور کی طرح، ڈاکو کی طرح انسان کے اندر گھستی ہے۔ جیسا کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی چور یا ڈاکو آ جائے، اس کا باہر نکلنا بہتر ہے یا اندر رہنا بہتر ہے؟ اندر رہے گا تو زیادہ نقصان دے گا، جب باہر نکل جائے گا تو وہ بہتر رہے گا، اندر رہے گا تو اور نقصان کرے گا۔ یہ بیماری ہی ایسی ہے، چور کی مانند ہے، اندر رہے گی جسم کے اندر تو اور نقصان کرے گی، ایک بیماری سے اور کئی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو اس بیماری کا نکلنا بھی بہتر ہے انسانی جسم سے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب دیسی اور جڑی بوٹیوں سے جو ادویات بنائی جاتی ہیں اس کو استعمال کرنے سے بظاہر بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے ہو یہ تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، وہ دیسی ادویات کو سائڈ پہ کر دیتا ہے۔ ایسا نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر کچھ خواتین کو منہ کے اوپر دانے ہیں، چھائیاں ہیں، یا آپ کے پیٹ میں درد ہے یا جوڑوں میں درد ہے، آپ کو کسی حکیم نے دوائی دی، بظاہر ایک دو دن آپ نے استعمال کی تو وہ بیماری بڑھ گئی، منہ کے اوپر اور زیادہ دانے ہو گئے، چھائیاں اور زیادہ ہو گئیں، تو یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بیماری بڑھ رہی ہے، حالانکہ یہ بیماری باہر نکل رہی ہوتی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے، جو دوست، جو مائیں بہنیں ہماری ادویات کو مستقل مزاجی سے استعمال کرتی ہیں، پھر وہی بیماری جب باہر نکل جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ بتدریج کم ہو جاتی ہے، انسان صحت یاب ہو جاتا ہے۔ میری یہ تحقیق ہے، میں نے زندگی بھر کوشش کی ہے، ایلوپیتھی ادویات خود نہیں کھائی ہیں،
جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوا ہے الحمدللہ میں نے دیسی ادویات چھوٹے موٹے ٹوٹکوں سے میں نے گزارا کیا ہے، اور الحمدللہ میں صحت یاب ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اصل میں اعتماد اور یقین شرط ہے۔ آپ دیسی ادویات جب استعمال کر رہے ہوں تو اپنے معالج سے رجوع کریں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، بظاہر بیماری بڑھ رہی ہو تو معالج سے مشورہ کریں۔ ہماری ادویات سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جلاب لگ جاتے ہیں، موشن لگ جاتے ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات بظاہر بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے، تو آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ بیماری ہماری بڑھ رہی ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ بیماری باہر نکل رہی ہے، اور آپ اپنے اپنے معالج سے، اپنے اپنے حکومات سے، آج کل فون کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، آپ فون پر براہ راست بات کر سکتے ہیں، دوبارہ مطب پر آ کر، دواخانہ پر آ کر مشورہ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات بیماری پیشاب اور پسینہ کے ذریعے خارج ہوتی ہے انسانی جسم سے، تو اکثر ادویات جو ہوتی ہیں، دیسی ادویات، یونانی ادویات، وہ پسینہ اور پیشاب کے ذریعے بیماری کو خارج کرتی ہیں، اور بعض اوقات ایسی ادویات بھی ہیں ایلوپیتھی میں جو فوری طور پر اثر کرتی ہیں، اور بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری بڑھ رہی ہے، آپ کو بخار ہے، آپ کو کسی حکیم نے دیسی اور یونانی ادویات دیں، اب آپ نے دوائی لی، آپ کو بخار آدھے گھنٹے بعد بڑھ گیا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ بیماری، یہ بخار باہر نکل رہا ہے جو اندر تھا، تو پھر آپ جب دوسری خوراک لیں گے، جب تیسری لیں گے، انشاءاللہ چوتھی پانچویں خوراک میں وہی بخار جاتا رہے گا، ہوگا بھی نہیں پھر آپ کو جب شفا مل جائے یونانی ادویات سے، تو پھر بھی آپ دوائیاں ایک دم نہ چھوڑ دیں، بلکہ اپنے معالج سے رجوع کریں۔ جب تک آپ کا معالج، آپ کا حکیم جب تک آپ کو دوائی چھوڑنے کا مشورہ نہ دے، تب تک آپ دوائی مت چھوڑیں۔ اور دوسری گزارش اس صحت کے حوالہ سے وہ یہ ہے، آپ کسی ڈاکٹر، چاہے ایلوپیتھی علاج بھی کرا رہے ہوں یا کسی حکیم سے علاج کرا رہے ہوں، تو آپ اپنا معالج فوری طور پر نہ بدلیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، ہمارے جاننے والے، ہمارے رشتہ دار عزیز جب ملنے کے لیے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا آپ کو کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں جی ہمیں فالج ہو گیا، یا ہمیں لکوہ ہو گیا، جی جوڑوں میں درد ہے، جو بھی بیماری ہوتی ہے ہم بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہو، کہاں سے دوائی لے رہے ہو؟ جی فلاں ڈاکٹر سے، فلاں حکیم سے۔ نہیں 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 نہیں، آپ ایسا کرو، مجھے بھی درد تھا، مجھے بھی اس طرح کی بیماری تھی، میں وہ فلاں جگہ پر گیا، وہاں حکیم اور ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، بس اس نے مجھے دوائی دی، مجھے آرام آ گیا۔ دیکھیں، شفا من جانب اللہ ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے آس پاس جتنے بھی حکومات یا ڈاکٹر ہوں، مستند ہوں، سند یافتہ ہوں اور تجربہ کار ہوں، تو آپ ان پر اعتماد کریں، آپ ادھر ادھر نہ جائیں۔ آپ جن ڈاکٹروں سے یا جن حکومات سے، حکیموں سے علاج کرا رہے ہوں، تو آپ ایک دم ادھر ادھر نہ جائیں، بلکہ ان سے ہی، اپنے معالج سے ہی رجوع کریں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پیسے بھی کم لگیں گے، ٹائم بھی، وقت میں بھی بچت ہوگی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دیں گے۔ اگر آپ یوں ادھر ادھر بھاگتے رہے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نقصان ہی نقصان ہوگا، وقت بھی برباد ہوگا اور پیسہ بھی برباد ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔